بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ نیا دن، نئی باتیں اور نئی انفارمیشن۔ چلے میں آج کا ولاگ شروع کرتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آج کا دن آپ کے لیے ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو آج کے دن محفوظ رکھے، ہم سب کو خوش رکھے۔ چلیں جی، سردیاں آ گئی ہیں تو سویٹر پہننا تو بنتا ہے۔ سردیاں آ گئی ہیں اور جو ہے نا، ہم کراچی والوں کے بڑی عجیب مصیبت ہے، پنکھے کے بغیر نہیں رہ پاتے، رات بھر پنکھا کھلا رکھتے ہیں۔ ایک پنکھا کی ایڈکشن ہے، فین نہیں ہو نا تو نیند نہیں آتی، اس شور جو ہے نا اس کی عادت ہو گئی ہے۔ تو میں تو کچھ بھی ہو جائے پنکھا ضرور کھلا رکھتی ہوں، تو بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ خیر، اور پیشنٹ کا راؤنڈ کر لیا میں نے، اور جو ہے میڈم کو کھانا کھلا دیا، اور پھر آپ سے باتیں کریں گے۔ آج دیکھتے ہیں کس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ آج میں جو ہوں اس ٹاپک پہ بات کروں، ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک سوشل ایشو پہ بات کروں گی کہ ہمیں جو ہے نا ایکسپوجر نہیں دیا جاتا، ہمیں جو ہے نا اچھی چیزوں کا بھی، بری چیزوں کا بھی ایکسپوجر نہیں کرتا، ہمیں بند ڈبے میں رکھا جاتا ہے، ہمیں دنیا نہیں دکھائی جاتی۔ پھر جب ہم دنیا دیکھتے ہیں تو ہم اس کو چیلنج کو فیس نہیں کر پاتے۔ تو ہمارے ایک پروفیسر نے کہا تھا کہ کتنے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں اور کتنے لوگ نائٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے دنیا دیکھی، آپ لوگ باہر جاتے ہو اور آپ لوگ جو ہے پریویلیج ہو کہ آپ لوگوں کو دنیا نظر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہے دنیا، زندگی موت کو قریب سے دیکھا ہے۔ تو یہ ایک اس سے جو ہے نا آپ کی یہاں کی جو ٹریننگ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جو ذہنی سکون ہے، ذہنی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، اور لوگ اتنے ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں، اور اگر دکھ سکھ تو آتے ہیں زندگی میں، لیکن اگر یہ دکھ سکھ جو ہے اس کو کس طرح کوپ اپ کیا جائے، یہ سب آپ جب مضبوط بن جائیں گے تو پھر ہوگا نا۔ چلو پھر بات کرتے ہیں، کافی پیوں۔ جو یہ دماغی امراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو مرض ہے وہ ڈپریشن ہے۔ تو ڈپریشن کے مریض کا کیا کیا جائے، اور ڈپریشن کے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے؟ ہم اتنے پیشنٹس دیکھتے ہیں، اسپیشلی فیمیلز تو 99% ڈپریشن کا شکار ہے۔ ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو آج میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ڈپریشن سے ہم کس طرح نکلیں۔ بینک جا رہی ہوں، کچھ کام ہے مجھے بینک سے، سب برابر میں ہی بینک ہے ہمارے ہاسپٹل کے، تو وہاں پہ جا رہی ہوں۔ تو کچھ کام ہے، اور موبائل وغیرہ تو اپنے دوستوں کے پاس ہی رکھوا کے پھر جاتی ہوں۔ پیاری ہوا چل رہی ہے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ڈپریشن۔ سارے کام خود کیجئے، سارے ڈپریشن چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا بلو کوٹ انٹینسو، جو بلو کوٹ انٹینسو یہ روم ہے، بلو کوٹ کا بہت ہی اچھا روم ہے جی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ڈپریشن۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا، جائیں بینک، خود پیسے نکالیں، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ کسی کسی کا بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن خرچ تو کرنے ہیں نا پیسے، تو اپنے کام خود کریں، سارے ڈپریشن ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال ڈپریشن کوئی معمولی ٹاپک نہیں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور دو قسم کے ڈپریشن ہوتے ہیں، ایک مائلڈ ہوتا ہے، ایک ہلکا پھلکا ہوتا ہے، ایک سیویئر قسم کے مریض ہوتے ہیں ڈپریشن کے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہو گیا ہے، اور وہ پہلے تو یہ بتا دیں ڈپریشن ہوتا کیا ہے۔ مطلب ڈپریشن ایک بیماری ہے جو ہلکی بھی ہوتی ہے، مائلڈ بھی ہوتی ہے، اور جو سیویئر بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ شدید بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے سمپٹم سے پتہ چل جاتا ہے، یار دل اداس رہتا ہے، دنیا اچھی نہیں لگتی، نیند بہت زیادہ آتی ہے، نیند نہیں آتی، کھانا بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں یا کھانا بہت کم کھا رہے ہوتے ہیں،
اور نیگیٹو سوچتے ہیں اور بار بار نیگیٹو سوچنا اور سارا سارا دن سونا، سارا دن جاگنا، کسی سے بات نہیں کرنا، کہیں ملنا جلنا نہیں، ڈپریس رہنا، ہر چیز بری، جو چیز آپ کو جیسے چائے پینے میں آپ کو مزہ لگتا ہے تو کوئی چیز آپ کو ٹی وی دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں، کسی چیز میں کوئی مزہ نہیں لگ رہا ہے، تو ڈپریشن کے یہ سارے علامات ہیں۔ لیکن دیکھیں ہمارے ڈپریشن کے نا لوگوں کو بلیم نہ کیا کریں کہ ڈپریشن کے دوسرے ریزن بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن کے جو نمبر 1 2 3 تین مین ریزن ہوتے ہیں، بایولوجیکل ہو سکتا ہے، جینیٹک ہو سکتا ہے، انوائرمنٹل ہوتا ہے۔ تو ہم بایولوجیکل بھی ہو سکتا ہے اور جینیٹک یعنی فیملیل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کی فیملی میں ہو کہ ڈپریشن کا مریض ہو تو وہ فیملی میں بھی آ سکتا ہے، تو وہ قدرتی ہوتا ہے، تو پلیز بلیم نہ کیا کریں کسی کو اور اس کا پراپر علاج کریں۔ دوسرا بایولوجیکل ہوتا ہے، بایولوجیکل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کیمیکلز ہوتے ہیں برین میں، سیروٹونن، نور ایفینفرین اینڈ تھرڈ از ڈوپامین، یہ کم ہوتے ہیں۔ تو جب یہ کم ہوتے ہیں تو یہ کیمیکل جو ہے آپ کو جو ہے نا آپ کے جو ہے ڈپریشن کرتا ہے، وہ بایولوجیکل ہوتا ہے، یہ قدرتی ہوتا ہے۔ جی ہاں، تیسرا ریزن انوائرمنٹل ہوتا ہے ڈپریشن کا۔ یہ جو ہم لوگ جو ہے نا ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، اپنے آپ کے ماحول کو چینج نہیں کرتے ہیں، اور جو ہے نا ایک تو میں نے آپ کو ریزن بتا دی ڈپریشن کی وجہ، یہی کسی کا بریک اپ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں زندگی میں دکھ اور سکھ آتے رہتے ہیں، لیکن ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کسی کا بریک اپ ہو جائے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے۔ میرے مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، دونوں کی۔ میرے فادر کی ڈیتھ ہوئے 14 ایئرس سے، میری مدر کی 10 ایئرس۔ وہ دن میں آج تک نہ بھولی اور ابھی تک ہر لمحے بھولتی، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زندگی کا دکھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈپریشن میں آپ چلے جائیں۔ تو بہرحال میں آپ کو ریزنز بتا رہی ہوں کہ لوگ نیگیٹو رویے کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ ڈپریشن کی وجہ ہو جاتی ہے، انوائرمنٹل بھی، جو بھی دکھ آئے آپ کو۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج جو ہے 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو جلدی کور کروں گی۔ سب سے پہلے جو جینیٹک ہوتا ہے، یعنی قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کے فیملی میں ہے تو ڈپریشن کے مریض ہو گیا، یا پھر بایولوجیکل ہو گیا جس میں کیمیکلز کی کمی ہو جاتی ہے، سیروٹونن اور نور ایپینفرین، ڈوپامین کی کمی جاتی ہے، تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اس کا علاج ہے، وہ کور کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ سلیکٹیو سیروٹونن ریسپٹر انہیبیٹر جو ہے وہ میڈیسن دینی پڑتی ہے، مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹر دینی پڑتی ہے، یہ میڈیسنس دینی پڑتی ہے کیونکہ کیمیکل کم ہوتے ہیں باڈی میں، تو اس کے انٹیک کو کم کرنے کے لیے، یہ ایبزارپشن کم ہوتی ہے تو آپ کے نیورون میں زیادہ رہتے ہیں، تو وہ آپ کو دینی پڑتی ہے۔ لیکن جو انوائرمنٹل ہے، جو ڈپریشن ہے، فلاں ہے اور یہ ہے، جو میں اپنی ذاتی طور پہ کہوں گی کہ اپنے لائف کو بیلنس رکھیں، سوشل رہیں، دوستوں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، پڑوسیوں سے ملیں، ماسیوں سے بات کریں، سب سے بات کریں، سب کے دل کا حال پوچھیں، دوسروں کا احساس کریں۔ جب آپ اپنی لائف کو بیلنس رکھیں گے، فیملی پرائیورٹی آپ کی ہونی چاہیے، پروفیشن آپ کی اچیومنٹ ہے، پھر آپ کا اپنے ہیلتھ کا کیئر، یعنی آپ کی ایکسرسائز، چاہے اس میں اسپورٹس ہو، جم ہو، ٹیبل ٹینس ہو، کوئی چیز بھی ہو، اور سوشل گیدرنگ ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم لوگ تو مومن ہیں، تو ہمیں تو اہل بیت کی خوشی کے دن کو ہم خوشیوں میں مناتے ہیں، اہل بیت کا دکھ میں ہم دکھ مناتے ہیں، بلکہ اپنی خوشیوں میں بھی ہم اہل بیت کے دکھ کو، غم کو بھولتے نہیں۔ تو ہمارے لیے ہماری فرسٹ فیملی اہل بیت ہے، تو ہم اس میں بھی بہت بزی رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ساری سوشل چیزیں ہیں جو کرنے سے آپ کا جو ہے وہ ڈپریشن ختم ہوگا۔ تو مل جل کے، کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری زندگی میں مسئلے نہیں ہیں، میری زندگی میں بہت بڑے بڑے دکھ ہیں، لیکن میں نے اپنی لائف کو اتنا بزی اور اتنا پازیٹیو رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل کم ہو گئے، یعنی میں ڈپریشن میں نہیں گئی۔ آئی ڈونٹ ٹیک اینی میڈیسن، آئی ڈونٹ ٹیک اینی میڈیسن۔ اچھا، ہمارے ایک اور کانسیپٹ ہے کہ کوئی ڈپریشن کا مریض، کسی کو ایسے نیند کی گولیاں اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج اینٹی ڈپریسن میڈیسن ادر دین، اگر آپ کا، اور دوسرا یہ کہ جو سائیکٹرسٹ ہیں سائیکو تھراپی کرتے ہیں، یعنی بات کرتے ہیں، اس کو ریلیکس کرتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ اور جو لاسٹ اسٹیج ہے، جیسے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا ہوا تھا، تو کمپلسیو جو یہ کرنٹ دیتے ہیں، اس کو لائٹ قسم کا شاک دیتے ہیں، یہ بہت سیویئر ڈپریشن میں کرتے ہیں، یہ بھی علاج ہے۔ تو مختلف قسم کے علاج ہیں، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی ڈپریشن کیسے کم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کو میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔